السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر اور چند اہم سوالات۔ ملک میں ایمرجنسی کی تیاری کی بازگشت ہے۔ ایوان صدر میں ہنگامی بیٹھک اور کیا کسی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ دباؤ کس کی طرف سے ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر عمران خان کے جیل توڑ کالم نے حکومت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ نگران حکومت کا برطانوی جریدے کو خط اور برطانوی جریدے نے خط کا جواب پتھر سے کیسے دیا، اس کی تفصیل شامل کریں گے، کیونکہ ٹویٹر پر نگران وزیر اطلاعات کی چھترول ہوئی ہے اور اب کیا وہ اس چھترول کا بدلہ ایلن مسک سے کارروائی کا اعلان کر کے لیں گے، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف ہے۔ عدالت نے پیمرا سے جواب مانگ لیا ہے اور پھر الیکشن ملتوی نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا سینٹ کی طرف سے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور پھر سینٹ میں عجب قرارداد کی غضب اندرونی کہانی جو سامنے آئی، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خان صاحب پہلی بار جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر وہ عدالت بھی جاننا چاہتی ہے جس نے یہ حکم صادر کیا۔ 9 جنوری کا دن پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہم ترین دن ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں ملک اعجاز آصف صاحب، اور انہوں نے عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ عمران خان پر 9 مئی کے واقعے میں جی ایچ کیو پر حملے اور لوگوں کو اکسانے کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ اور ویورز دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان پر جو مقدمہ درج کیا گیا اور جس مقدمے میں انہیں عدالت بلایا جا رہا ہے، اس دن عمران خان جیل میں تھے اور نیب کے پاس ان کی کسٹڈی میں عمران خان موجود تھے جب یہ مقدمہ چلایا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کیسے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اور اکسانے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسرا، جب انہیں سپریم کورٹ لایا گیا تو انہوں نے 9 مئی واقعات کی سپریم کورٹ میں مذمت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ بھی کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں انہیں آپ لے کر آئیں، ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ مختلف عدالتوں سے 9 مئی کے کیسز میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آئے۔ پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت آج تک پیش نہیں کر سکی جس میں یہ ثابت ہو کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کے پیچھے تھے، یا کوئی ایسا پیغام یا پھر کوئی ویڈیو آڈیو موجود ہے جس میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر جی ایچ کیو پر حملہ کرو۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جج صاحب بھی جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے تمام مقدمات میں عمران خان کی سماعت، جو ان کے کیسز کی سماعت ہے، وہ جیل میں ہو رہی ہے۔ نیب عدالت جیل میں شفٹ ہو گئی۔ القادس ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی سنوائی جیل میں ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس اس وقت جیل کے اندر۔ سائفر عدالت متعدد دفعہ جیل میں لگی، اسے کالعدم قرار دیا گیا، اسے غیر آئینی قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ایسی ڈھیٹ عدالت ہے کہ یہ جیل کے اندر ہی سماعت جو ہے وہ کرتی ہے۔ پھر توہین الیکشن کمیشن کیس جیل میں، غیر شرعی نکاح کیس بھی جیل میں، اور اب یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ جناب جتنے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، جسے بنیاد بنا کر ملک کی جو پارلیمنٹ ہے، یعنی آپ کا جو سینٹ ہے، یہ ایوان اس بنیاد کو بنا کر انتخابات کو ملتوی کرنے کی التجا کر رہا ہے، درخواست دے رہا ہے، تو یہی بنیاد بنائی جائے گی کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور عمران خان کے خلاف جو بھی کیس ہے اسے آپ جیل میں جا کر سنیں۔ اب ویورز سوال یہ ہے کہ 9 مئی کیسز میں اب یہ تیزی آئی کیوں ہے؟ ایک طرف نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تیزی کے ساتھ 9 مئی کے کیسز پر کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ 9 جنوری کو عدالت نے طلب کر لیا۔ آپ ذرا ٹائمنگ اس کی غور کریں کہ پہلے مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس مطالبے کے فوری بعد اس مانگ کو جو ہے وہ پورا کر لیا جاتا ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو اور ادھر سے مانگ جو پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، تو پھر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اب
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح پولیس کا مذاق بنا، اب خان صاحب الیکشن میں جیل سے باہر نہیں نکلیں گے یا انہیں نہیں نکلنے دینا، اس لیے مختلف کیسز کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور 9 مئی جو ہے اب یہ ان کی ایک آخری امید ہے جس کا ٹرائل جیل میں چلایا جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 9 جنوری کی تاریخ اب کتنی اہم ہے، چونکہ 9 جنوری کی تاریخ ہمیں اس لیے بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر سماعت ہو گئی، اور ڈوین بینچ جو ہے اب اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ اگر بلہ واپس ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن یا آنے والے کسی بھی الیکشن میں کلین سویپ سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے اب یہ 9 مئی اور کبھی بلے کا نشان واپس کرو، کبھی آرٹیکلز کے خلاف آپ عالمی سطح پر جو ایڈیٹرز ہیں ان کو للکار رہے ہیں، اور یہ کہانی کیا میں آپ کو آگے چل کر بھی بتاؤں گا۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے اس خبر کے بعد یہ دوسری خبر آپ کو میں یہ دے دوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بازگشت ہم سن رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر ہم ایک غیر معمولی اقدام جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے جس کی بازگشت اس وقت اقتدار کے ایوانوں اور شہری اقتدار میں ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے صدر عارف علوی پر ایمرجنسی لگانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ صدر علوی پر دباؤ ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایمرجنسی کا نفاذ کرے، جس کے تحت ملک بھر میں معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے گی۔ یہ بہت ہی اہم خبر ہے ایسے حالات میں جب پاکستان جو ہے 2024 یعنی جب سال شروع ہوا اور اس سے پہلے جو تیاری کی جا رہی تھی کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں گے اور ضرور ہوں گے، جب تمام سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ کے اندر چلی گئی، انتخابی نشان ابھی لاٹ نہیں ہوئے، کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے، الیکشن شیڈول آ گیا اور تاریخ دے دی گئی، ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی۔ ایسے حالات میں یہ خبر آ رہی ہے، اور ویورز، اس خبر کے مطابق انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں گے، سیکیورٹی صورتحال کو بنیاد بنایا جائے گا، سپریم کورٹ کو بھی اس ایمرجنسی کو تحفظ دینے کا کہا جائے گا، بصورت دیگر ججز کو بھی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ 3 نومبر 2007 کو بھی پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی جس کے تحت ججز کو نظر بند کیا گیا، اور پھر بعد میں ان پر سنگین غداری کا مقدمہ بھی اسی وجہ سے چلایا گیا۔ پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے جب ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن یہ جمہوریت جو ہے وہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اغیار اس جمہوریت کو اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور کس قسم کی جمہوریت ہوگی اس کا فیصلہ امریکہ میں ہو رہا ہے، اور ہم نے عمران خان کی حکومت کو رخصت اور تختہ الٹنے سے لے کر آج تک جمہوریت کی بحالی کی جتنی بھی ایپیسوڈز دیکھی، اس کے اندر پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ کٹھ پتلی حکومتیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ویورز، سوال یہ ہے کہ ایمرجنسی کے لیے دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کا فوری انعقاد نہیں چاہتی۔ اس کی جو اصل وجہ اور جو جھلک ہے ہم نے سینٹ کے انتخابات کے التوا کے لیے منظور ہونے والی قرارداد کی شکل میں دیکھ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور نون لیگ کی عوام میں گرتی ساکھ نے بہت ساری چیزوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ پنجاب اور کے پی میں قائم نگران حکومتوں کو بنے 1 سال مکمل ہونے کو آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ موجودہ نگران سیٹ اپ سے کافی زیادہ کمفرٹیبل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس سیٹ اپ کو ایمرجنسی کے ذریعے طول دے کر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس سے یہ سوال کیا گیا اور جس کے سامنے یہ عرضی اور چٹھی ڈالی جائے گی وہ ہیں صدر عارف علوی صاحب، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری اہم بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیا صدر علوی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو بتا دیں کہ صدر علوی حتی الامکان اس آپشن کو تمام تر دباؤ کے باوجود استعمال کرنے سے گریز کریں گے۔ انتہائی صورت میں یعنی اگر کرنا ہی پڑا ان کو صدارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے، اور ایسی ایمرجنسی کی منظوری کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ایمرجنسی کا لگانا ناممکن ہوگا،
اور اگر صدر الوی انکار کرنے پر اپنے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اگلی آپشن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے پاس ہوگی، جو قائم مقام صدر بن جائیں گے اور ان کے ذریعے ملک کے اندر ایمرجنسی کی ایڈوائس جو ہے اسے منظور کروایا جا سکتا ہے۔ جو کردار صادق سنجرانی صاحب نے سینٹ میں انتخابات کو ملتوی کروانے کے قرارداد کو منظور کروانے میں ادا کیا ہے، اس کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں کہ وہ اس رول میں اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کتنے تیار ہوں گے اور کتنے سود مند جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تمام لوگ جو ملک کے اندر ایمرجنسی کے خواہش رکھتے ہیں، اب انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کی طرف جو ہے رخ کیا ہے۔ اب صادق سنجرانی جیسے کردار جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو ان کو اسی وقت جھوٹ پاکستان کی عوام سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کا ایک عملی مظاہرہ کچھ دن پہلے دیکھ لیا جب صدر آصف زرداری صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ فیض تو چلا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو جب سیاست میں تو کی بات آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کتنا گرا ہوگا جو تو کہہ رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ کتنا گر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہم نے کچھ روز پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے سابق صدر ہیں ان کی زبانی یہ سنا، اور اب ان کا یہ کردار کیا ہوگا اور یہ کس کے لیے ہوگا، یہ اس واقعے کے اندر اس کی ایک ہمیں واضح جھلک جو ہے نظر آ گئی۔ مگر ایمرجنسی لگنے کی صورت میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سر جھکانا ہے یا کھڑے ہونا ہے۔ ورس 2007 کو اگر آپ یاد کریں تو ایمرجنسی لگنے کے بعد افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں کام کرنے والی عدلیہ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز کو نکال دیا۔ ڈوگر کورٹس کس طرح کام کر رہی تھی آپ کو یاد ہوگا۔ البتہ آپشن یہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی رکاوٹ اور پہلا بیریئر صدر الوی صاحب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیریئر ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اگر ٹوٹ گیا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گا اور ایمرجنسی لگنے دے گا یا نہیں لگنے دے گا، اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ روز میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان حالات میں سب سے زیادہ مقبول تو تھے ہی، بلکہ اب وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی جیل میں جس طرح سے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ اور جس طرح سے ان کے مقدمات جو ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے نا، اب ایسی صورتحال میں انہوں نے ایک کالم لکھا اور یہ جیل توڑ کالم تھا، اور اب اس جیل توڑ کالم کے نتائج یہ نکلے کہ اب حکومت کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کالم کے بعد، اور خبر یہ آ رہی ہے ویورز کے نگران حکومت نے برطانوی جریدے کو اب خط لکھ دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کالم کو ٹویٹ بھی کیا۔ لاکھوں لوگ اب تک اسے پڑھ چکے ہیں، اور اب نگران حکومت نے اس حوالے سے برطانوی جریدے سے رابطہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور مرتضیٰ سولنگی نامی ایک شخصیت ہیں جو نگران وزیر اطلاعات کا عہدہ اپنے پاس رکھتی ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم دی اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو عمران خان کے ایک مبینہ مضمون کے بارے میں لکھ رہے ہیں جو شائع کیا گیا۔ یہ بات حیران کن اور پریشان کن بھی ہے کہ ایسے نمایاں میڈیا نے ایک ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں ہے اور اسے سزا ہو چکی۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ سزا ہو چکی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن سفید بال ہونے کے باوجود یہ سفید جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ میں ان کے بارے میں کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک جھوٹے انسان ہیں، اور انہوں نے ماضی میں میرے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگائے جب ہم نے چارلز قدری کی سٹوری کو برطانیہ سے بریک کیا۔ اگر وہ سٹوری جھوٹی تھی تو ہاؤس آف شریف کے بہت سارے بیربل یہاں پر موجود ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے لندن ہائی کورٹ میں لے جاتے اور کہتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ویورز ایسا نہیں ہوا۔ وقت نے ثابت کیا کہ میں سچا تھا، اور تمام لوگ جو اس سٹوری میں ہم نے جن کو بے نقاب کیا وہ جھوٹے تھے، اور وہ تمام بیربل جو مرتضیٰ سولنگی جیسے لوگوں نے جسے ٹویٹ کیا اور ہمیں یوٹیوبر اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نام رکھے، وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ کتنے جھوٹے تھے۔ آج انہوں نے اپنے اسی جو کردار کو خوب نبھایا، اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ کاش آپ بھی اس کا خیال رکھتے اور کم از کم مجھے ہی فون کر کے پوچھ لیتے، یا آپ کے وہ دوست جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان سے ہی پوچھ لیتے کہ ہماری صحافت کا کیا معیار ہے، اور سٹوری کو پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم پڑ جاتا کہ وہ سٹوری سچی تھی اور جھوٹا کون تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ دی اکانومسٹ کی جانب سے مضمون کی اشاعت کے حوالے سے ادارتی فیصلہ کیسے کیا گیا۔
شائع کیے گئے مواد کی قانونی حیثیت اور اعتبار کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھا گیا؟ کیا اکانومسٹ نے دنیا کے کسی اور حصے سے جیل میں بند سیاستدانوں کے گوسٹ آرٹیکل شائع کیے؟ مرتضی سولنگی نے یہی چیز ٹویٹ کی اور ٹویٹر نے مرتضی سولنگی کو اس کا جواب دے دیا۔ جب بھی کوئی شخص، غور سے سنیے گا، جھوٹ بات کرے تو اس پر ٹویٹر کمیونٹی نوٹس شائع کرتا ہے۔ مرتضی سولنگی کی ٹویٹ کے نتیجے میں ٹویٹر نے اپنی کمیونٹی نوٹ میں لکھا کہ آپ کی خبر جھوٹی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں جھوٹ بولتے رہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس خبر کے حوالے سے صرف کہا، چونکہ میں نے جو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی وقت نے ثابت کیا کہ جھوٹے تھے۔ چونکہ عمران خان سزا یافتہ نہیں ہیں، ان کی توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاف کر دیا۔ اس کے لیے، یعنی اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ دی اکانومسٹ کا آرٹیکل بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی گوسٹ رائٹنگ کے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ کیا مرتضی سولنگی صاحب قوم سے معافی مانگیں گے، یا پھر ٹویٹر کے خلاف کارروائی کریں گے، یا اکانومسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے اور ثبوت مانگیں گے کہ بھائی ثبوت دو، نہیں تو ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ لندن ہائی کورٹ میں کیس کرنے جا رہے ہیں۔ مرتضی سولنگی صاحب کے ٹویٹر سے جو کچھ کہا گیا، ایک پورا کا پورا ایک تماچا ہے نگران حکومت کے منہ پر، ایک ایسا تھپڑ جس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، اور انہوں نے اپنی جگ ہنسائی کی اور اپنی اصل حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ آرٹیکل جو ہے اس نے رلا دیا ہے پاکستان کی نگران حکومت کو، اور ہنسنے کی یہ ناکام کوشش تو کر رہے ہیں ایسے ٹویٹس کر کے اور اس طرح کے مطالبات کر کے، لیکن ویورز جواب جو ہے وہ ٹویٹر کی طرف سے آ گیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم پڑ گیا کہ حکومت کتنی بکھلا گئی ہے اور عمران خان کی مقبولیت سے انہیں کتنا خوف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اسی مقبولیت کا جواب مانگا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیمرا نے کچھ پابندیاں لگائی اور اب عدالت نے جواب مانگ لیا ہے اس حوالے سے، اور ہائی کورٹ لاہور کی جو ہے جس میں جسٹس باقر نقوی صاحب نے میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سرویز اور پروگرام پر پابندی کے خلاف ایک شہری ہیں جی منیزہ باجوہ، ان کی درخواست پر سماعت کی ہے، اور یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کے آروز بیوروکریسی سے لگانے پر سٹے دیا، پھر وہ کیس سپریم کورٹ گیا اور قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے توہین کی ہے۔ اب درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا جی کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 233 کے تحت میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی لگائی ہے۔ ایسا کر کے الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 4، 19 اور 19A کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین کے یہ سارے آرٹیکلز فریڈم آف پریس اینڈ ایکسپریشنز کے بارے میں ہیں۔ ویورز، الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیسے کیا؟ باقر نقوی صاحب کے ریمارکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن کے دن کے لیے ہے۔ ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پوری دنیا میں الیکشن کے دوران حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے اور سرویز کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو نوٹس جو ہے وہ 9 جنوری تک کر دی ہیں اور کہا کہ جناب ریکارڈ لے کر آپ حاضر ہو جائیں۔ یہ بلے کا خوف ہے اور کیا ہے۔ پہلے عمران خان کے نام پر پابندی لگائی گئی، اس کے بعد کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے سارے اشتہاریوں پر پابندی ہے۔ انہی اشتہاریوں میں عثمان ڈار کا انٹرویو ٹی وی پر چلتا ہے، فاروق حبیب کی پریس کانفرنس جو پہلے اشتہاری ہو گئے اسے بھی ٹی وی پر چلایا گیا، اندلیب عباسی کی پریس کانفرنس ٹی وی پر چلی، شہباز شریف، مریم اورنگزیب کہتے رہے کہ ہم نے تو ٹی وی پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی کسی کے نام لینے پر پابندی ہے۔ اب سرویز پر بھی پابندی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب باقر نقوی صاحب نے تو مانگ لیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ پھر ویورز، سرویز پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب پاکستان کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ بلے اور کپتان کا خوف۔ جہاں سرویز ہو رہے ہیں صرف عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ عمران خان کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نام لیں گے تو وہ سینسر ہو جائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھمبے کو ووٹ دینا ہے لیکن نون لیگ کو نہیں دینا۔ عالمی میڈیا اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر تو پابندیاں ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے اندر ترجمان سے صحافی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طرح ہوں گے؟ اب یہ سوال
صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی دنیا کا سوال بن چکا کہ الیکشن ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ کن حالات کے اندر ہوں گے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں پاکستان کے اندر موجودہ ترجمانوں کی حکومت کے اندر جو ہے وہ شاید نہیں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سینٹ اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس کی کاپی صدر مملکت، نگران وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال کر دی گئی ہے، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جو ہے وہ کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈول کو فوری تبدیل کرے۔ قرارداد کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری علی عمران شاہ نے یہ کہا کہ جناب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور قرارداد پر اٹھتے ہوئے قانونی سوالات میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ سینٹ میں کورم پورا نہیں تھا۔ سینٹ میں 14 ارکان بیٹھ کر ایسی قرارداد پاس نہیں کر سکتے، اور اس بات کی سینیٹر افنان نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ ویسے وہ چیخ رہے تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن وہ اس چیز کا اگر اشارہ کر دیتے کہ جناب کورم پورا نہیں ہے تو شاید یہ قرارداد پاس بھی نہ ہوتی، منظور بھی نہ کی جاتی۔ یعنی ایک طرف قرارداد لاتے ہیں، دوسری طرف شور مچاتے ہیں، اور نون لیگ کا مسئلہ یہی ہے کہ منشور نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، تو کس منہ سے یہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں۔ اس لیے اس وقت نون لیگ کو الیکشن ملتوی کرنا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے JUIF جو ہے وہ پہلے ہی شور مچا چکی، ان کی بھی تیاری نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو ایک سینیٹر تھے بہرامند، اچھا ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، تقریر کی، قرارداد کی حمایت کی، اور حمایت میں تقریر بھی کی۔ اب سینیٹر بہرامند نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ چونکہ کورم پورا نہیں تھا اس لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، جو کہ ان کی غلطی ہے۔ اگر آواز اٹھاتے تو پھر قرارداد منظور جو ہے وہ نہ ہوتی۔ ویورز اب سوال یہ ہے کہ یہ قرارداد کس کے کہنے پر پیش ہوئی۔ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب اور پھر سینیٹر دلاور خان میرے دفتر تشریف لائے، اور بار بار انہیں میں کریتا رہا، لیکن دلاور خان حلفاً کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قرارداد کسی کے کہنے پر پیش نہیں کی۔ چیئرمین سینٹ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی خفیہ پلاننگ یا سازش ہے وہ نہیں کی۔ ایک صحافی ہیں جی زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے 14 سینیٹرز میں سے 5 سے بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم وقت پر انتخابات کے حامی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی تو اس وقت وہ کس کے حامی تھے؟ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کل سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایک سیشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو یوٹیوب کے اوپر آؤں۔ آپ اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور سجیشنز دیں کہ اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے دن کے، یعنی پاکستان کے کس وقت جو ہے وہ ہم لائیو یہ ٹرانسمیشن کریں، اور انشاءاللہ آپ کی سجیشنز کی روشنی میں ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیں گے، اور ضرور جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔